دنیا کی سب سے بلند عمارت ایک ایسی شاہکار تعمیر جو آسمان کو چھونے کے لیے بنائی گئی اور جس نے انسانی حوصلے، ذہانت اور بلند عزائم کی طاقت کو دنیا کے سامنے ایک نئی پہچان دی۔ جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ انسان نے قدرت کی حدود کو شکست دے دی ہے، لیکن اس شاندار عمارت کی چمک دمک کے پیچھے ہے جو کسی خوبصورت تصویر، اشتہار یا سیاحتی کتابچے میں نظر نہیں آتی۔ اس عمارت کے اندر آج ایک اہم انجینئرنگ اور مالیاتی مسئلہ آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ کسی شیشے کے ٹوٹنے، لفٹ کے خراب ہونے یا کسی عام مرمت کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایک ایسا بنیادی چیلنج ہے جس کا مکمل حل اصل منصوبے میں کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ یہ ایسی مشکل ہے جس کے بارے میں وہ لوگ بھی کھل کر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں جن کے مالی مفادات اس عمارت کی شہرت اور قدر سے وابستہ ہیں۔ آج ہم اس دنیا کی سب سے مشہور عمارت کے اندر جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کون سے مسائل موجود ہیں اور مستقبل میں اس عظیم الشان تعمیر کے سامنے کون سے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس عمارت کے اصل ڈھانچے اور مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک عمودی شہر ہے جو پہلے سے موجود ایک بڑے شہر کے اندر آباد کیا گیا ہے۔ 828 میٹر کی بلندی پر 100 منزلیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ ایک ایسے شہر میں تعمیر ہوئی جس نے گزشتہ چند دہائیوں میں اپنی شکل مکمل طور پر بدل دی۔ اس عظیم الشان منصوبے کی تعمیر پر تقریباً 1.50 ارب خرچ ہوئے اور اس کی تکمیل کے لیے لاکھوں گھنٹوں کی انسانی محنت استعمال ہوئی۔ اس کے اندر دفاتر، رہائشی اپارٹمنٹس، دنیا کے مشہور ہوٹل کے حصے اور سیاحوں کے لیے مشاہداتی منزلیں موجود ہیں۔ تعمیر کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی کہ دنیا کو ایک ایسی عمارت دکھائی جائے جس کی مثال پہلے کبھی موجود نہ ہو۔ لیکن اسی مقام پر ایک ایسی کہانی شروع ہوتی ہے جو اس عمارت سے متعلق کئی عام تصورات کو بدل دیتی ہے۔ یہ عمارت کسی تیل کی دولت سے مالا مال حکومت نے براہ راست تعمیر نہیں کروائی تھی۔ اس منصوبے کے پیچھے ایک بڑے نجی تعمیراتی ادارے کا کردار تھا جس نے عمارت مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے رہائشی حصوں کی فروخت شروع کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے درجنوں یا 100 سے بھی زیادہ منزلوں پر موجود اپارٹمنٹس خریدے، وہ دراصل ایک مکمل عمارت نہیں بلکہ ایک وعدہ خرید رہے گا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ دنیا کی بلند ترین عمارت میں رہنے کا موقع ملے گا، ایسی جگہ جہاں سے پورا شہر ان کے قدموں کے نیچے دکھائی دے گا۔ لیکن اس وعدے اور حقیقت میں ایک فرق موجود جو وقت گزرتا گیا۔ اس عمارت کو چلانے، برقرار رکھنے اور مستقبل میں مرمت کرنے کی لاگت نے ایسے سوالات پیدا کیے جن کے جوابات تعمیر کے وقت شاید کسی نے بھی مکمل طور پر نہیں سوچے تھے۔ آئیے اب اس مسئلے کی بنیاد سے آغاز کرتے ہیں۔ دنیا کی بلند ترین عمارت کے حوالے سے سب سے حیران کن حقیقتوں میں سے ایک اس کے نکاسی آب کے نظام سے متعلق ہے۔ یہ عمارت دبئی کے شہری نکاسی آب کے نظام سے براہ راست منسلک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ عظیم الشان عمارت تعمیر کی جا رہی تھی، اس وقت مقامی بنیادی ڈھانچے میں اتنی گنجائش موجود نہیں تھی کہ اس عمارت سے پیدا ہونے والے فضلے کے اتنے بڑے حجم کو براہ راست سنبھالا جا سکے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ذخیرہ کرنے والے بڑے ٹینکوں اور ٹینکر گاڑیوں کا نظام استعمال کیا گیا۔ جب عمارت میں رہائش اور کاروباری سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوں تو روزانہ پیدا ہونے والے فضلے کو باہر لے جانے کے لیے بڑی تعداد میں ٹینکر گاڑیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا کی جدید ترین اور بلند ترین عمارتوں میں سے ایک اور اس کے فضلے کو باہر لے جانے کے لیے گاڑیوں کا ایک پورا سلسلہ۔ یہ حقیقت اس عمارت کی ظاہری شان و شوکت کے بالکل برعکس محسوس ہوتی ہے۔ دبئی کو دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں بلند و بالا عمارتیں، وسیع شاہراہیں، مہنگی گاڑیاں، پرتعیش ہوٹل اور دنیا کے بہترین خریداری مراکز موجود ہیں۔ لیکن اسی شہر کے مرکز میں واقع اس عظیم عمارت کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ایسی بنیادی رسد پر منحصر ہے جسے عام طور پر لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جب ٹینکر گاڑیوں کی قطار عمارت سے نکل آتی ہے کہ دنیا کی جدید ترین تعمیرات بھی آخر
افکار انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ رہائش، پانی، بجلی، فضلہ، صفائی اور مرمت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں کسی بھی عمارت کو ہمیشہ سنبھالنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بلند اور شاندار کیوں نہ ہو۔ لیکن نکاسی آب کا مسئلہ صرف ایک علامت ہے۔ اصل کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم عمارت کے بنیادی ڈھانچے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس عمارت میں ایک ایسا ساختی نظام استعمال کیا گیا جو بلند ترین عمارتوں کو ہوا کے دباؤ اور عمودی وزن کو برداشت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا منفرد 3 شاخوں والا نقشہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اسے اس انداز میں تیار کیا گیا کہ تیز ہواؤں کے اثرات کو کم کیا جا سکے، کیونکہ اتنی بلندی پر کوئی بھی عمارت مکمل طور پر ساکن نہیں رہتی، وہ حرکت کرتی ہے، جھکتی ہے اور ہوا کے دباؤ کے ساتھ ہلتی ہے۔ یہ حرکت کسی تعمیراتی خامی کی علامت نہیں بلکہ عمارت کے ڈیزائن کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ تیز ہواؤں کے دوران عمارت کے اوپری حصے میں نمایاں حرکت پیدا ہو سکتی ہے۔ انجینئرز نے اسے برداشت کرنے کے لیے پورا ڈھانچہ اس طرح تیار کیا کہ عمارت اپنی لچک کے ذریعے ہوا کے دباؤ کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی عمارت کئی دہائیوں تک مسلسل ہوا، دھوپ، گرمی، سردی اور ماحولیاتی اثرات برداشت کرتی رہے تو اس کے بیرونی حصوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہی وہ سوال ہے جسے وقت کے ساتھ نظر انداز کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اس عمارت کے بیرونی حصے میں ہزاروں شیشے کے پینل اور دھاتی پردہ نما حصے نصب ہیں۔ ہر ایک حصے کو ری سے گرمی، سردی، ہوا اور دباؤ کی تبدیلیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ دبئی کی زمین کے قریب گرمیوں سطح تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ عمارت کے بلند ترین حصوں پر ہوا اور ماحول کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دن اور رات کے درمیان درجہ حرارت میں تبدیلی، دھوپ کی شدت، بالائے بنفشی شعاعیں اور مسلسل ہوا، یہ سب بیرونی حصوں میں استعمال ہونے والے حفاظتی مواد پر وقت کے ساتھ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر شیشے کے پینل کے درمیان موجود حفاظتی مہریں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان مہروں کا مقصد عمارت کے اندرونی حصے کو بیرونی ماحول سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی مہر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی کارکردگی کم ہو سکتی ہے۔ ایک عام عمارت میں ایسی مہر کو تبدیل کرنا شاید ایک معمولی مرمت ہو، لیکن دنیا کی بلند ترین عمارت میں کسی بیرونی حصے تک پہنچنا خود ایک بڑا منصوبہ بن جاتا ہے۔ یہاں مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ عام عمارت کی دیکھ بھال کے لیے زمین سے سہارا لیا جا سکتا ہے۔ عارضی سیڑھیاں، بیرونی ڈھانچے، لٹکنے والے پلیٹ فارم یا رسیوں کے ذریعے کام کرنے والی ٹیمیں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن 800 میٹر سے زیادہ بلند عمارت میں یہی کام کئی گنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس عمارت میں کھڑکیوں کی صفائی کے لیے متحرک صفائی کے نظام موجود ہیں۔ یہ نظام عمارت کے مخصوص حصوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہر مقام تک نہیں۔ مزید یہ کہ ان کا بنیادی مقصد صفائی ہے، بڑے پیمانے پر ساختی مرمت نہیں۔ جہاں صفائی کے نظام نہیں پہنچ سکتے، وہاں انتہائی تربیت یافتہ کارکنوں کو رسیوں اور خصوصی حفاظتی آلات کے ذریعے کام کرنا پڑتا ہے۔ زمین سے سینکڑوں میٹر اوپر لٹک کر کسی شیشے، دھاتی حصے یا حفاظتی مہر کی جانچ کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ اس کے لیے موسم، ہوا کی رفتار، حفاظتی اقدامات، سامان، تربیت اور کئی سطحوں کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مرمت بھی ایک بڑے انتظامی منصوبے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو دنیا کی بلند ترین عمارت کو عام عمارتوں سے بنیادی طور پر مختلف بناتی ہے۔ اب ذرا عمارت کے اندر رہنے والے لوگوں کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ عمارت نئی تھی تو اس میں موجود رہائشی یونٹس کو دنیا کے بہترین اور قیمتی رہائشی مقامات میں شمار کیا گیا۔ روس، بھارت، برطانیہ، چین اور خلیجی ممالک سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے دولت مند خریداروں نے یہاں جائیدادیں خریدیں۔ یہاں قیمت صرف جگہ کے حساب سے نہیں بلکہ بلندی، شہرت اور خصوصی حیثیت کے حساب سے بھی طے ہوتی تھی۔ ایک بلند منزل پر واقع اپارٹمنٹ صرف ایک رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک حیثیت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جائیداد خریدنے کی قیمت صرف خریداری کے وقت ادا ہونے والی رقم نہیں ہوتی۔ عمارت کو چلانے، صاف رکھنے، بجلی، پانی، حفاظتی نظام، لفٹوں، بیرونی دیکھ بھال
اور مشترکہ حصوں کی مرمت کے اخراجات بھی مسلسل ادا کرنا پڑتے ہیں۔ دنیا کی بلند ترین عمارت میں یہ اخراجات عام رہائشی عمارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہو سکتے جتنے زیادہ نظام اتنی زیادہ دیکھ بھال، اور جتنی زیادہ بلندی اتنی زیادہ مہنگی اور مشکل مرمت۔ گزشتہ برسوں میں دبئی کی پرتیش جائیداد کی دنیا بھی بدل چکی ہے۔ نئی بلند عمارتیں، جدید رہائشی منصوبے، عجائب گھر، عالمی معیار کے ہوٹل اور نئے تجارتی مراکز شہر کے منظرنامے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب خریداروں کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ اختیارات موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی عمارت جس نے کبھی اپنی انفرادیت کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی تھی، اسے اب نئے منصوبوں کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سرمایہ کاری کا سوال سامنے آتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک اپارٹمنٹ صرف اس امید پر خریدا کہ وقت کے ساتھ اس کی قیمت بڑھتی رہے گی، تو اسے صرف مارکیٹ کی قیمت نہیں دیکھنی چاہیے۔ اسے سالانہ دیکھ بھال کے اخراجات، مشترکہ سہولیات کے اخراجات اور مستقبل کی ممکنہ مرمتوں کو بھی حساب میں شامل کرنا ہوگا۔ اگر اخراجات مسلسل بڑھتے رہیں تو جائیداد کی حقیقی سرمایہ کاری کی کشش کم ہو سکتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک مشہور عمارت اور ایک منافع بخش سرمایہ کاری کے درمیان فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس عمارت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ صرف مرمت نہیں۔ ایک اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر کبھی مستقبل میں اس عمارت کو مکمل طور پر ہٹانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ عام عمارتوں کو ایک خاص مدت کے بعد توڑا جا سکتا ہے۔ کئی منزلہ عمارتیں بھی مخصوص حفاظتی طریقوں سے منہدم کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اس عمارت کی بنیاد زمین کے اندر کئی درجن میٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا ڈھانچہ بڑے پیمانے پر مضبوط کنکریٹ، فولاد اور دیگر تعمیراتی مواد سے بنایا گیا ہے۔ بنیاد میں بڑی تعداد میں گہرے ستون استعمال کیے گئے ہیں جو زمین کے نیچے موجود چٹانی تہوں تک پہنچتے ہیں۔ اوپر ایک ایسا ڈھانچہ کھڑا ہے جس میں لاکھوں مکعب میٹر تعمیراتی مواد شامل ہے۔ اس سب کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ صرف ایک عمارت نہیں رہتی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ اسے مہدم کرنا ہو۔ اس کے ارد گرد دنیا کے بڑے تجارتی مراکز موجود ہیں، قریب ہی ایک عظیم شان خریداری مرکز، سیاحتی بھی ایک عظیم الشان خریداری مرکز، سیاحت مقامات، ہوٹل، دفاتر، رہائشی عمارتیں اور روزانہ لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ ایسی جگہ پر کسی بلند ترین عمارت کو دھماکے سے گرانا تقریباً ناقابل تصور خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی اسے ہٹانے کی ضرورت پیش آئے تو ممکنہ طور پر اسے اوپر سے نیچے تک انتہائی احتیاط سے کھولنا پڑے گا۔ یہ کام چند دنوں یا چند ہفتوں میں مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک طویل، مہنگا اور پیچیدہ منصوبہ بن سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ عمارت ایک عجیب تعمیراتی تضاد بن جاتا ہے۔ یہ نہ تو عام عمارت کی طرح ہاتھ سے مرمت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی عام عمارت کی طرح آسانی سے ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کی بلندی اسے منفرد بناتی ہے، لیکن یہی بلندی مستقبل کی دیکھ بھال کو بھی منفرد بنا دیتی ہے۔ اس کی شہرت اسے قیمتی بناتی ہے، لیکن یہی شہرت اس بات کو بھی مشکل بناتی ہے کہ اسے کبھی ختم کرنے کا تصور کیا جائے۔ اس صورتحال کو ایک اور زاویے سے دیکھیں۔ جب یہ عمارت تعمیر کی جا رہی تھی تو دنیا اسے انسانی ترقی کی فتح سمجھ رہی تھی۔ ہر منزل اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر نئی منزل کے ساتھ عالمی ریکارڈ قریب آ رہا تھا۔ آخرکار جب عمارت مکمل ہوئی تو اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ انسان کتنی بلندی تک تعمیر کر سکتا ہے۔ لیکن تعمیر مکمل ہونا کسی عمارت کی کہانی کا اختتام نہیں ہوتا۔ اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایک عمارت کو بنانا ایک مرحلہ ہے، اسے کئی دہائیوں تک چلانا دوسرا مرحلہ ہے، اور اگر عمارت غیر معمولی حد تک بلند، پیچیدہ اور مہنگی ہو تو اس کی طویل مدتی دیکھ بھال ایک الگ ہی چیلنج بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوال صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت کتنی خوبصورت ہے۔ اصل سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسے اگلی کئی دہائیوں تک برقرار رکھنے کی قیمت کیا ہوگی۔ یہاں مالیات اور انجینئرنگ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی عمارت کے بیرونی حصوں کی مرمت عام عمارت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مہنگی ہو، اگر خصوصی آلات کی ضرورت ہو، اگر ماہر کارکنوں کی تعداد محدود ہو، اگر ہر مرمت کے لیے موسم اور ہوا کی رفتار کا انتظار کرنا پڑے،
تو وقت کے ساتھ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہی اخراجات رہائشی مالکان، کاروباری ادارے کے سالانہ مشترکہ اخراجات کا مسئلہ معمولی بات نہیں۔ ایک رہائشی جب اپارٹمنٹ خریدتا ہے تو اسے صرف اپنی منزل، منظر اور اندرونی جگہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس عمارت کے مشترکہ نظام کو برقرار رکھنے میں مستقبل میں کتنا خرچ آ سکتا ہے، کیونکہ اگر عمارت کی مرمت کا کام غیر معمولی حد تک مشکل ہو تو اس کی مالی ذمہ داری بھی غیر معمولی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمارت خطرناک ہے؟ یہاں ایک انتہائی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کسی عمارت کے مستقبل میں مہنگی دیکھ بھال کے مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ عمارت فوری طور پر غیر محفوظ ہے۔ بلند عمارتوں کو مخصوص حفاظتی معیار کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے اور ان کے نظام کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہر بڑے ڈھانچے کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور غیر معمولی پیمانے پر تعمیر کی گئی عمارتوں میں یہ دیکھ بھال بھی غیر معمولی پیمانے پر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس پوری کہانی کو ایک سنسنی خیز دعوے کے طور پر نہیں بلکہ ایک بڑے سوال کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ کیا انسان نے ایسی عمارتیں بنانا سیکھ لیا ہے جو سینکڑوں سال چل سکیں، یا ہم نے صرف اتنا سیکھا ہے کہ انہیں کیسے تعمیر کیا جائے؟ کیا ہمارے پاس ایسی بلند عمارتوں کی طویل مدتی دیکھ بھال کے لیے مکمل منصوبے موجود ہیں؟ اور کیا ہم نے ان کی عمر کے آخری مراحل کے بارے میں بھی اتنا ہی سوچا ہے جتنا ہم نے ان کی تعمیر کے بارے میں سوچا تھا؟ برج خلیفہ دراصل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ بلندی، ٹیکنالوجی، سرمایہ اور انسانی مہارت کو ایک جگہ جمع کر کے ایسا ڈھانچہ بنایا جا سکتا ہے جو پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ اس نے یہ ثابت بھی کیا۔ آج بھی دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اس کی تصویر دنیا کے ہر کونے میں دکھائی دیتی ہے۔ دبئی کی شناخت کا ایک بڑا حصہ اسی عمارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہر عظیم کامیابی اپنے ساتھ نئے سوالات بھی لے کر آتی ہے۔ جب کوئی عمارت اتنی بڑی ہو جائے کہ اسے عام اصولوں کے مطابق سمجھنا مشکل ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال بھی عام اصولوں کے مطابق نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے نئے طریقے، نئی ٹیکنالوجی، نئے حفاظتی معیار اور بہت بڑی مالی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ برج خلیفہ کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کا غیر معمولی پیمانہ مستقطع ہے۔ جتنی اونچی عمارت اتنا زیادہ بیرونی حصہ اتنے زیادہ ممکنہ دیکھ بھال کے مقامات، جتنا مشکل ان مقامات تک پہنچنا اتنا ہی زیادہ وقت اور خرچ، اور جتنی زیادہ عمر اتنا ہی زیادہ سوال کہ پرانے نظام کو کب، کیسے اور کس قیمت پر تبدیل کیا جائے گا۔ یہ عمارت اس وقت بھی دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتی ہے، اور آنے والے برسوں تک اس کی شہرت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لیکن کسی عمارت کی اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ اس نے تعمیر کے وقت عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ کئی دہائیوں بعد بھی محفوظ، قابل استعمال، مالی طور پر قابل انتظام اور تکنیکی طور پر قابل اعتماد رہے۔ برج خلیفہ نے انسان کو آسمان کے قریب ضرور پہنچا دیا، لیکن اس نے ایک ایسا سوال بھی پیدا کر دیا جس کا جواب آنے والی نسلوں کو دینا ہوگا۔ ہم کتنی بلندی تک تعمیر کر سکتے ہیں؟ یہ سوال شاید ہم نے حل کر لیا ہے، لیکن ہم ایسی بلندی کو کتنی دیر تک سنبھال سکتے ہیں اس کا جواب ابھی وقت دے گا۔ دنیا کی بلند ترین عمارت آج بھی دبئی کے آسمان پر کھڑی ہے۔ اس کے شیشے سورج کے روشنی کو منعکس کرتے ہیں اور اس کی چوٹی بادلوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ لاکھوں لوگ اسے دیکھ کر انسانی ترقی پر فخر کرتے ہیں، لیکن اس عظیم شان منظر کے پیچھے ہزاروں چھوٹے نظام مسلسل کام کر رہے ہیں۔ پانی، بجلی، ہوا، لفٹیں، صفائی، نکاسی، بیرونی شیشے، حفاظتی نگرانی اور بے شمار دوسرے انتظامات۔ ان میں سے ہر نظام کی اپنی عمر ہے، اپنی لاگت ہے اور اپنی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اور شاید یہی برج خلیفہ کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ صرف انسان کی کامیابی کی علامت نہیں بلکہ انسان کی ذمہ داری کی بھی علامت ہے۔ ہم جتنا بڑا ڈھانچہ بناتے ہیں اسے سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔
بلند ترین عمارت تعمیر کرنا ایک عالمی ریکارڈ ہو سکتا ہے، لیکن اسے نسلوں تک قائم رکھنا اس سے کہیں بڑا امتحان ہے۔ برج خلیفہ نے دنیا کو دکھایا کہ انسان آسمان کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اب آنے والا وقت یہ دکھائے گا کہ انسان اپنی بنائی ہوئی اس بلندی کو کتنی سمجھداری، کتنی مہارت اور کتنی مالی طاقت کے ساتھ برقرار رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا کی سب سے بلند عمارت کتنی اونچی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اتنی بلندی پر کھڑی ہوئی انسانی خواہش کی قیمت آخر کتنی ہے۔